اسی طرح سے ہم جو بات کرتے ہیں کہ علم کا ایک اور جو پری ریکوزٹ ہے وہ اوپننیس ہے. آپ کی ایک چیز میں آپ سے کہوں کہ ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پنجاب کے صوفیاء میں سے حضرت بابا فرید گنج شکر ایک بڑے مشہور صوفی گزرے ہیں. انہوں نے ان کو بھی وہ ایک خانقاہ تھی ان کی, تو خانقاہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ طلباء کے رہتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے. حضرت بابا فرید کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لائیں اور انہوں نے کہا بابا جی آپ اس کو اپنے پاس رکھیے, اس کی تربیت کیجئے, اس کی اصلاح کیجئے اور اس کو عرفان و حکمت کی تعلیم دیجئے. تو بابا فرید نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ اس بچے نے بتایا کہ جی میں فلاں جگہ پہ پڑھتا ہوں. اور انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے ان کو کچھ عربی کی گردانیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ فوراً سنائیں. انہوں نے جو پوچھا انہوں نے اس بچے نے سنایا. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو لے جائیے, کچھ عرصہ اس کو کھیلنے دیں, اس کو مزید اس پہ نہ رکھیں, اس کو کھیلنے دیں, اپنی مرضی سے جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے کرنے دیں. کچھ عرصہ گزر گیا. وہ بچہ جو ہے جب دوبارہ آیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ لے کے آئی, تو انہوں نے اس سے پھر چیزیں سنیں جو اسے رٹی ہوئی تھیں, جو اس نے میمورائز کی ہوئی تھیں. تو اس میں سے کافی ساری چیزیں وہ بھول چکا تھا کیونکہ اب وہ پریکٹس نہیں کر رہا تھا, اور کچھ چیزیں اس کو یاد تھیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس طرح کریں, اس کو لے جائیں اور کچھ عرصہ مزید جو ہے وہ اس کو آپ کھیلنے دیجئے, اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے دیجئے. کچھ عرصہ مزید گزر گیا, وہ اس کو واپس لے کے آئیں اور اس کی والدہ نے کہا کہ اب آپ اس کو رکھ لیں. انہوں نے اس بچے سے جب پوچھا تو اب اس کو کوئی وہ چیز جو اس کو رٹی ہوئی تھی, کوئی بھی چیز اس کو یاد نہیں تھی. بابا جی نے اس کو اپنے مدرسے میں, خانقاہ میں, اپنی میت میں اس کو رکھ لیا تربیت کے لیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس نے جو کچھ پہلے رٹا ہوا ہے یا جو اس کے ذہن میں ہے, پہلے اس کے ذہن کو جو ہے وہ ان لرن یہ چیزوں کو کرے. اب بہت عرصہ بعد جا کے ہمیں یہ خیال آیا جب دنیا کے مختلف نظام ہائے تعلیم جو ہے ان کو دیکھا کہ لوگ اس بات پہ اب ماڈرن ورلڈ میں آئے ہیں کہ جو ان لرننگ ہے. اب یہاں سے ہم اپنی ایک اور نہج پہ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ خواہ کوئی استاد ہے, خواہ کوئی شاگرد ہے, اس کا لرننگ کے لیے ان لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں سے بھی گزرنا ضروری ہے. ان لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ان لرن کرتے ہیں تاکہ آپ نئی چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں. اور بابا جی کی ایکچولی جو مثال تھی وہ تعلیم و تربیت کا یہی ایک فلسفہ تھا کہ جو ہے وہ آنے والے کی پہلے ان لرننگ کی جائے اور پھر اس کے لیے اس کی جو لرننگ ہے اس کی مائنڈ میکنگ کی جائے. دنیا کے اندر اب بہت سے جو پروفیشنلز ہیں تعلیم سے متعلق وہ یہی کہتے ہیں کہ ان لرننگ جو ہے وہ ایک زیادہ مشکل پروسیس ہے لرننگ سے, اس لیے کہ ہمارے جو نئے کانسیپٹس ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے, نئے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے, علم کی کسی نئی بات کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو پرانی کنڈیشننگ ہے, دیکھیں ایک یہاں پر میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں, برین کی جو کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, جن سرکمسٹانسز کے تحت رہتے ہیں, اس سے ہماری سوچ اور فکر کی سم ٹائم جو ہے وہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. اور جو کنڈیشننگ ہے اس سے نکلنا, اس کو ان لرن کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک انسان ان چیزوں سے, اس کنڈیشننگ سے باہر نہیں آتا تو اس کا نئے حقائق کو جاننا, علم کی نئی جہتوں کو دیکھنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ علم کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سچائی کو اور نئے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل ہر وقت جو ہے وہ تیار ہو. تو اس لیے جو ایک لرننگ کا ایک پروسیس ہے اس میں ان لرننگ بھی اس کا پارٹ ہے. ان لرن کرنے سے میری مراد یہ ہے, میں نے جو مثال آپ کو دی ہے کہ جب ہماری کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اور کنڈیشننگ میں ہمارے مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ چیزوں کو ان لرن نہیں کرتے. اگر آپ سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں
تو میں یہاں پر آپ کو نا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے شاید کوئی جو بہت سینئر لوگ ہوں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے 25 30 40 سال پہلے سرکاری اسکولوں میں جو انگلش ہے وہ 6 کلاس سے پڑھائی جاتی تھی، اور 6 کلاس سے ABC، دس از اے بک، دس از اے ریٹ، دس از اے کیٹ، یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور پھر 1 2 سال کے بعد ان کو ایک اپلیکیشن جو ہے وہ انگلش میں سب سے پہلی جو ہے وہ چھٹی کی اپلیکیشن وہ سکھائی جاتی تھی، اور وہ شاید اب بھی پرانی کتابوں کے اندر اسی فارمیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا ہوتا تھا کہ ٹو دی ہیڈ ماسٹر، ان کو خطاب کرنے کے بعد تو اپلیکیشن کا سٹارٹ ہوتا تھا ود ڈیو رسپیکٹ آئی بیگ ٹو سے، اپلیکیشن یہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی ود ڈیو رسپیکٹ آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ناٹ ویل، آگے جو بھی لکھنا ہے، اور اپلیکیشن کا جو اختتام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یور اوبیڈینٹ سرونٹ، اور اس کے نیچے اپنا نام لکھا ہوتا تھا۔ اب یہ سال ہا سال اس کو اساتذہ پڑھاتے رہے، اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے، میں نے بھی اسی نظام تعلیم میں اس سٹائل کی اپلیکیشن کو پڑھا ود ڈیو رسپیکٹ آئی بیگ ٹو سے، اور اینڈ پہ ہمیشہ یور اوبیڈینٹ سرونٹ لکھنا۔ یہ میرے لیے بڑی کوئی حیران کن بات تھی کہ 30 40 سال کے بعد جب مجھے ایک موقع ملا ایز اے چیئرمین پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے طور پہ مختلف کتابوں کے ریویو کا اور دیکھنے کا، تو تب مجھے پتہ چلا کہ 1857 میں جب مسلمانوں کے اوپر سب کانٹیننٹ میں تاج برطانیہ نے مکمل قبضہ کر لیا، تو اس کے تقریباً 10 سال بعد برطانیہ کے ایک ماہر تعلیم جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے تو شاید 200 250 صفحے کی یہ کتاب ہے، انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹل مین کتاب۔ یہ کتاب جو ہے اس نے ایک بنیادی فریم ورک جو ہے تعلیم کا سب کانٹیننٹ میں، یہ ایک برطانوی سامراج کا جو نظام تعلیم تھا اس کو رائج کرنے کے لیے یہ ایک بلو پرنٹ کے طور پہ یہ کتاب جو ہے وہ سامنے آئی، جس کا ٹائٹل تھا انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹل مین، اور اس کے اندر انہوں نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ درخواست لکھنے کا جو سٹائل تھا آئی بیگ ٹو سے سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یور اوبیڈینٹ سرونٹ کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا۔ تو اب یہ 100 سال کے عرصے کے قریب ہماری جو ایک کنڈیشننگ ہوئی، شاید گورنمنٹ کے اسکولوں میں بعض جگہوں پہ ابھی یہی سٹائل ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی فرد کی، کسی معاشرے کی کوئی کنڈیشننگ ہوتی ہے اور وہ ایک خاص ماحول میں چیزوں کو لرن کر لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے اپنے اندر کوئی انقلاب لے کے آنا ہے، اپنے اندر کوئی معنوی، علمی، روحانی تبدیلی لے کے آنی ہے، تو بہت سی چیزوں کو ان لرن کرنا پڑتا ہے، اور اس ان لرننگ کے پروسیس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو میں بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ اصل ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا منبع ہے، جو سورس ہے، وہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کس سے حاصل کرنا ہے۔